السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 17 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 21 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ قوموں کو اپنی کامیابی کی تاریخ خود لکھنی پڑتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر میں تعلیمی سال 2021-22 کے لیے باضابطہ طور پر تعلیمی وظائف کا اعلان کیا۔ اس موقع پر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہماری اس ادنا سی کوشش سے بہت سے ایسے ذہین اور محنتی بچوں کا مستقبل کسی حد تک سنور سکتا ہے جنہیں اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ پورے ملک میں جس طرح کی مذہبی اور نظریاتی جنگ اب شروع ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کسی ہتھیار یا ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس جنگ میں سرخروئی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کر کے اس لائق بنا دیں کہ وہ اپنے علم اور شعور کے ہتھیار سے اس نظریاتی جنگ میں مخالفین کو شکست سے دوچار کر کے کامیابی اور کامرانی کی وہ منزلیں سر کر لیں جن تک ہماری رسائی سیاسی طور پر محدود اور مشکل سے مشکل تر بنا دی گئی ہے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ آزادی کے بعد آنے والی تمام سرکاروں نے ایک طے شدہ پالیسی کے تحت مسلمانوں کو تعلیم کے میدان سے باہر کر دیا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ اس کی شہادت دیتی ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مسلمان تعلیم کے شعبے میں دلتوں سے بھی پیچھے ہیں۔ اقتدار میں آنے والی تمام سرکاروں نے ہمیں تعلیمی پسماندگی کا شکار بنائے رکھا۔ انہوں نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اگر مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے تو اپنی صلاحیتوں اور لیاقت سے وہ تمام اہم اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ چنانچہ تمام طرح کے ہیلوں اور رکاوٹوں کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم کے قومی دھارے سے الگ تھلگ کر دینے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایسے اسکولوں اور کالجوں کی اشد ضرورت ہے جن میں دینی ماحول میں ہمارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم کسی رکاوٹ اور امتیاز کے بغیر حاصل کر سکیں۔ انہوں نے قوم کے بااثر افراد سے یہ اپیل بھی کی کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایسے اسکول اور کالج بنائے جہاں بچے دینی ماحول میں آسانی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، اور جو پیسہ مسلمان سیاست، نکاح اور شادیوں میں بے درے خرچ کرتے ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے بچے اور بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ حالانکہ کالج میں کوئی ڈریس کوڈ نہیں، لیکن حجاب پہننا بے ضابطگی ہے۔ کرناٹک کے وزیر مملکت برائے تعلیم بی سی ناگیش کا کہنا ہے کہ حجاب پہننا بے ضابطگی ہے۔ حالانکہ وزیر ناگیش نے اعتراف کیا کہ ریاستی حکومت نے یونیفارم کوڈ طے نہیں کیا ہے، لیکن احتجاج کرنے والی طالبات سے انہوں نے پھر بھی اصول پر عمل کرنے کی پیروی کی۔ کالج حکام اور ضلع حکام کی طرف سے طالبات کو الٹیمیٹم دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ڈریس کوڈ طے ہے، یا تو تعلیم حاصل کریں یا گھر کو جائیں۔ وزیر کے اس بیان کے بعد اڈبی ضلع کے ایک سرکاری کالج کی مسلم طالبات نے کالج کے گیٹ پر تختیوں کے ساتھ احتجاج کیا۔ وہ گزشتہ 3 ہفتے سے حجاب کے تناظر میں اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ طالبات کا کہنا تھا کہ انہیں حجاب پہننے سے روکنا ان کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے وہ مرد لیکچررز اور پروفیسرز کے سامنے بیٹھنے پر عدم اطمینان محسوس کرتی ہیں۔ ایک طالبہ مسکان زینب نے کہا، ہمیں حجاب پہننے پر 20 دن کے لیے روک دیا گیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ایک اور طالبہ ریشم نے کہا کہ آئین جب ہمیں حجاب پہننے کا حق دیتا ہے تو کالج کیوں منع کر رہا ہے؟ ریاستی وزیر تعلیم بی سی ناگیش نے این ڈی ٹی وی سے کہا کہ یہ عمل بے ضابطگی ہے اور یہ کہ اسکول اور کالج مذہب پر عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ وزیر کے اس بیان کے بعد احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ احتجاج میں شامل ایک طالبہ عالیہ نے انکشاف کیا کہ اس کے سینئرز کو کلاس کے دوران حجاب پہننے کی اجازت تھی، لیکن ایسا کرنے پر انہیں ذہنی طور پر اذیت دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کالج میں مذہبی امتیاز ہے، ہم سلام نہیں کر سکتے، سرکاری کالج ہونے کے باوجود اردو میں بات نہیں کر سکتے۔ اس معاملے پر راشٹریہ سہارا کے گروپ ایڈیٹر عبدالماجد نظامی لکھتے ہیں کہ ریاست کرناٹک میں جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے لگاتار اقلیتوں کے مذہبی تعلیم
تعلیمی اور ثقافتی حقوق پر تیشہ زنی کا کام کر رہی ہے۔ تبدیلی مذہب کے خلاف قانون سازی کا مسئلہ ہو یا سرکاری کالجوں تک میں مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی کا معاملہ ہو، ہر جگہ ہندوتو کے ایجنڈے کو طاقت کے زور پر نافذ کرنے کا عام رواج ہو گیا ہے۔ اسی کالج میں چند دنوں قبل اکھل بھارتی ودیارتی پریشد کے ممبران بھگوا رومال پہن کر مسلم لڑکیوں کے حجاب پہننے کے خلاف اپنی تکثیری ذہنیت کا ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ کالج انتظامیہ کو اس سلسلے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کالج انتظامیہ کو سمجھنا چاہیے کہ تعلیمی ادارے تنگ نظری پھیلانے کے مراکز نہیں ہوتے، بلکہ ایک آزاد اور بے خوف ماحول میں فکر و نظر کو پروان چڑھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اڈوپی کالج پر بھی یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی مذہبی حساسیت کا خیال رکھے اور حجاب پر پابندی کا سلسلہ ختم کر دے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا کا یہ مرض انڈیا میں مغرب سے آیا ہے۔ بھارتی تہذیب میں ایسی تنگ نظری کبھی نہیں رہی۔ کالج انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ بھارتی تہذیب کی اس روشن تاریخ کی حفاظت کرے جس میں مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنا معیوب سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہی ملک سے سچی محبت کی دلیل ہوگی۔ وزیر اعظم کی بزدل خاموشی ہی ان کا بیان ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے چینی فوج کے ذریعے اروناچل پردیش میں ایک نوجوان کے اغوا پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتہائی سنگین قرار دیا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ یوم جمہوریہ سے کچھ دن پہلے بھارت کے ایک بھاگیہ ودھاتا کا چین نے اغوا کیا ہے۔ ہم میرم ترون کے خاندان کے ساتھ ہیں اور امید نہیں چھوڑیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے۔ وزیر اعظم کی بزدل خاموشی ہی ان کا بیان ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اس سے قبل کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ محترم مودی جی، چینی فوج کو ہماری سرزمین پر دوبارہ دراندازی کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ چین کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ایک شہری کو اغوا کر کے لے گئے؟ ہماری حکومت خاموش کیوں ہے؟ آپ اپنے ایم پی کی اپیل کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ اب یہ مت کہیے گا کہ نہ کوئی آیا نہ کسی کو اٹھایا۔ قابل ذکر ہے کہ اروناچل پردیش سے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ تپرگاؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے ریاست میں بھارتی علاقے کے اپر سیانگ ضلع کے 17 سالہ میرم ترون کا اغوا کر لیا ہے۔ ٹکٹ نہ ملنے کے بعد بھی اکھلیش یادو کی حمایت کا اعلان۔ کانگریس چھوڑ کر سماجوادی پارٹی کی سائیکل کی سواری کرنے نکلے عمران مسعود کو اکھلیش یادو نے ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد عمران مسعود کے تیوروں کے باعث ان کے کسی الگ سیاسی داؤ کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس درمیان جمعرات کو عمران مسعود نے اکھلیش یادو سے ملاقات کر کے تمام قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا۔ کانگریس کے سابق سینئر لیڈر عمران مسعود نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سماجوادی پارٹی کو حمایت دے دی ہے۔ عمران مسعود کی لکھنؤ میں اکھلیش یادو سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سماجوادی پارٹی میں ہی رہیں گے۔ واضح ہے کہ مغربی یو پی کے لیڈر عمران مسعود اسمبلی انتخابات کا بھی گل بجتے ہی کانگریس چھوڑ کر سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، لیکن انہیں اکھلیش یادو نے ٹکٹ نہیں دیا۔ ان کے ساتھ سہارنپور دیہات سے رکن اسمبلی مسعود اختر نے بھی سماجوادی پارٹی کا دامن تھاما تھا۔ ٹکٹ نہ ملنے کے بعد وہ ناراض بتائے گئے۔ ان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں وہ مسلمانوں کو سدھر جانے کی نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وسیم رضوی کے بعد ایک اور وسیم رضوی مسلم پرسنل لا کے خلاف اور کامن سول کوڈ کے حق میں فیروز بخت سپریم کورٹ پہنچے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے چانسلر فیروز بخت احمد نے، جو خود کے مولانا آزاد کا پوتا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یکساں سول کوڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ فیروز بخت نے درخواست میں کہا ہے کہ پرسنل لا خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ تمام شہریوں کے لیے یکساں سول قانون ملک میں اتحاد کو بھی فروغ دے گا۔ فیروز بخت نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں کئی طرح کے پرسنل لاز کی موجودگی قانونی پیچیدگیوں کو جنم دیتی ہے۔ بہت سے معاملات میں خواتین اور بچوں کو ان کے آئینی حقوق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ فیروز بخت کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لا مردوں کو تعدد ازدواج کی اجازت دیتا ہے اور آبائی جائیداد میں لڑکیوں کا حق لڑکوں کے مقابلے بہت کم ہے۔ واضح ہے کہ فیروز بخت احمد کی نشان کردہ یہ دونوں چیزیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ آئین کا آرٹیکل 14 قانون کی نظر میں ہر شہری کی برابری کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 44 حکومتوں سے
تمام شہریوں کے لیے یکساں سول قوانین بنانے کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اب تک ان چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ عرضی میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ مرکز کو یکساں سول کوڈ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کرے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں اس معاملے پر سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ فی الحال اس کا یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے فیروز بخت احمد سمیت 4 عرضی گزاروں نے سپریم کورٹ سے کیس کی سماعت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندو راشٹر کی بات کرنے والے بی جے پی ایم ایل اے کو گاؤں سے بھگایا گیا، ویڈیو وائرل۔ یو پی کے کھتولی مظفر نگر میں بی جے پی کے ایک ایم ایل اے کو گاؤں والوں نے بھگا دیا۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ کھتولی سے بی جے پی ایم ایل اے وکرم سنگھ سینی بدھ کو میٹنگ کے لیے ایک گاؤں پہنچے تھے، لیکن انہیں وہاں ناراض لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاؤں کے لوگ سینی کی گاڑی تک ان کا پیچھا کرتے ہیں اور جب تک سینی گاڑی میں نہیں بیٹھتے وہ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گاؤں والوں کو بی جے پی ایم ایل اے کے خلاف نعرے لگاتے سنا جا سکتا ہے۔ کئی لوگوں کے ذریعے ناراضگی کو متنازع زرعی قوانین سے جوڑا گیا، جنہیں سرکار نے سال بھر کے کسان مظاہروں کے بعد منسوخ کر دیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بی جے پی ایم ایل اے سینی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں، لیکن گاؤں والے ان سے علاقہ چھوڑنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ وکرم سینی اشتعال انگیز بیانات دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ 2019 میں انہوں نے بھارت میں غیر محفوظ محسوس کرنے والوں کو بم مارنے کی دھمکی دی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے گایوں کو مارنے والوں کے اعضاء توڑنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔